الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں کون کون سی چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو ہم آگے چل کے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ قبلے کا بدلنا، وہ ساری ڈیٹیل میں واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے دوسرے پارے میں۔ اسی طرح شہید کی فضیلت، اسی طرح آزمائش میں کیا کریں، اگر آزمائش مومنوں پہ آتی ہے، انسان پہ آتی ہے تو کیا کرے، حلال اور حرام، حلال کھانا اور حرام بچنے کی تلقین جو ہے اسی پارے میں ملتی ہے۔ اسی طرح نیکی اصل میں ہے کیا، نیکی ہم کیا سمجھتے ہیں نیکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کون سی نیکی کی وضاحت فرمائی ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ نیکی اصل میں ہے کیا۔ اسی طرح جن لوگوں کی ہم پیروی کرتے ہیں ان کے حوالے سے قیامت کے دن جو مکالمہ ہے وہ بھی اس بارے میں مکمل طور پر ذکر ہے، جیسے کہ کچھ لوگ کچھ پیر کو کسی کو یا کسی دربار پر جا کے پکارتے ہیں یا کسی بت کو پکارتے ہیں، تو ان کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح روزوں کی فرضیت کے حوالے سے اور جہاد کی فرضیت کے حوالے سے، اور اسی طرح مشرک عورت سے نکاح، مرد سے نکاح کا کیا حکم ہے، اور مسئلہ طلاق اور عدت کے حوالے سے، تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ ان قریب سوال کریں گے بے وقوف لوگ آپ سے کہ کس چیز نے آپ کو اس قبلے سے بدل دیا، یعنی پہلے بیت المقدس جو قبلہ تھا اس پہ اس کی عبادت، اس کی طرف منہ کر کے جو ہے عبادت کی جاتی تھی، نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن مدینہ میں ہجرت کے بعد تقریباً 16-17 ماہ بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قباء میں نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے آواز لگائی کہ آج رات اللہ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور صحابہ نے نماز کے اندر ہی اپنے رخ کو بدل لیا۔ یہ ہوتا ہے حکم کو ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو خواہش تھی، دوسرا اللہ فرماتے ہیں ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کون پیروی کرے گا ہمارے حکم کی، اپنے رسول کے حکم کی، اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے حکم کو کون مانتا ہے۔ ایک مقصد ادھر یہ بھی تھا، اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، جی وہ جو پہلے تھے، وہ جو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے منافقوں نے، کافروں نے، کہ جی وہ ان کا کیا، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا یا ان کے معاملات کو ضائع نہیں کرے گا، وہ جو بھی عمل کر کے گئے ہیں وہ ان کے لیے پورا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا، وہ تمہیں آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، تو وہ اللہ نے یہ ایک نعمت گنوائی ہے تم کو کہ تم پر یہ میری نعمت ہے، اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا، اور قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کا احسان جتلایا ہے۔ باقی اتنی ہزاروں لاکھوں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان کا احسان نہیں جتلایا، لیکن ہمارے اوپر جو پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں اس نبی کا امتی بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف بھیجا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میرا جو ذکر کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑا مقام ہے، جو بندہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے آسمانوں پر یاد کرتا ہوں۔ بندہ زمین پر اللہ کو یاد کرتا ہے، بندہ اپنی مجلس میں، اپنے گھر میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھیں، یہاں پر مومنوں کو ذکر کیا گیا، مومنوں کو مخاطب کیا گیا، اور بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ تو مخاطب کر کے کیا فرمایا گیا ہے؟
صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، کوئی بھی پریشانی بنتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہداء کے بارے میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا اس کو جو ہے وہ مردہ نہ کو، اس کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ایک اور مومنوں پر آزمائش بھی ہے، یہاں پر آزمائش اللہ تعالیٰ آزمایا کے بھی مومنوں کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم آزماتے ہیں۔ کس طرح آزماتے ہیں؟ یقیناً ہم آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور کسی نہ کسی چیز کو لے کر اللہ فرماتے ہم آزمائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش مومنوں کی کرتے ہیں کن کن چیزوں سے؟ اللہ نے وہ گنوا دی ہیں۔ یہ ان چیزوں پر جو بندہ صبر کر لے گا، اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ صبر کن کن چیزوں پہ کرنا ہے؟ ان سارے خوف کی بیماری آج دیکھ لیں، خوف کرونا کا خوف ہے، مختلف چیزوں کا خوف ہے، بھوک کا خوف ہے، پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، مختلف معاملات کی پریشانی کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے، اور پھلوں کا نقصان اس بار بہت زیادہ ہوا ہے، اور اسی طرح باغات کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، اسی طرح گندم کا نقصان، فصلوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آزماتے ہیں کہ کون جو ہے وہ صبر اور شکر کے ساتھ ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جن پر مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس سے سمجھنا ہوگا کہ یہ جملہ بہت سکون دیتا ہے، یہ جملہ بہت حوصلہ ہمت دیتا ہے انسان کو کہ تو پریشان نہ ہو، یہ اللہ کے لیے سارے معاملات ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، انہوں نے آگ میں دعا کی۔ اب آگ کو باہر سے دیکھا جائے تو وہ گرم ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، بہت بڑی سزا نظر آ رہی ہے، لیکن صبر کرنے پر اللہ نے کیا انعام دیا؟ بظاہر ہمیں کوئی مصیبت نظر آ رہی ہو لیکن صبر کرنے پر ہمیں جو انعام مل رہا ہوگا اس میں ہمیں سکون ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی اللہ نے سکون دے دیا۔ تو اگر ہمیں کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو اللہ اس پریشانی، اس تکلیف میں بھی ہمیں صبر دے دے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صبر دیا۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں حلال کھانے کا اور حرام سے چیزوں سے روکا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یاد رکھیے گا جہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا نا، وہاں پر محدثین مفسرین کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ بہت کسی اہم چیز کا حکم دینے جا رہے ہیں یا کسی بہت اہم چیز سے منع کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر حکم دیا گیا ہے پاک چیزیں، پکیزہ چیزیں، ان کو کھانے کا، ان کو اپنا رزق بناؤ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ فرماتے ہیں تم پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی گئی ہیں؟ تم پر مردار حرام کیا گیا ہے، تم پر خون حرام کیا گیا ہے، تم پر خون جو خنزیر کا گوشت ہے وہ حرام کیا گیا ہے، تم پر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا یا غیر اللہ کے نام کی چیز حرام کی گئی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح خنزیر کو اللہ نے حرام کیا ہے، اسی لائن میں غیر اللہ کے نام پر پکا ہوا، غیر اللہ کے نام پر قربانی کیا ہوا جانور، چاہے وہ حلال جانور ہے، چاہے وہ بکرا ہے، حلال ہے، لیکن اگر وہ غیر اللہ کے نام پر جو ہے وہ ذبح ہو گیا تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بیان فرما دیا۔ اسی طرح شراب اور جوئے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو بتا دیجئے ان کو کہ یہ حرام ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ جیسے کہ ہم تھوڑا فائدہ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں جی اس سے سکون ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس سے جو ہے وہ طاقت آتی ہے، تو یہ تھوڑا فائدہ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کے فائدے سے
جو اس کا نقصان ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ اسی طرح قتل کے حوالے سے بھی اس میں وضاحت ملتی ہے کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کا بدلہ، اگر آزاد کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ آزاد ہی جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، غلام کو قتل کیا گیا ہے تو غلام قتل کیا جائے گا، عورت کو قتل کیا گیا ہے تو عورت قتل کی جائے گی۔ تو اسی طرح بدلے میں، یعنی بدلے کے صورت ادھر یہاں بتانے کا مقصد کیوں ہے، کیوں پیش آیا، اس کی وجہ یہ بنی کہ پہلے یہ کیا جاتا تھا کہ عورت قتل، یعنی عورت قتل کی ہے، عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں جو ہے اس قبیلے کا کوئی مرد قتل کیا جاتا تھا، یعنی مارا کسی نے ہے اور سزا کسی کو دی جاتی تھی۔ تو یہ پہلے رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہترین اجر ہے، لیکن اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ہی لوگے۔ اگر غلام کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ غلام ہی ہوگا۔ اگر جتنی تم نے مطلب معاملہ جتنے بنا ہے، جتنا مسئلہ بنا ہے، اس کے بدلے میں اتنا ہی تمہیں مطلب دیت کے طور پر کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ اس ایک کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ ایک ہی ہوگا۔ اگر زیادتی کرو گے، اللہ فرماتے ہیں اس کے تم پر پکڑ ہوگی اس چیز کی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ادھر بہت ہی اہم چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، نیکی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ نیکی ہے مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف تمہارا منہ پھیر دیا گیا اور تم جو ہو وہ اس کو سمجھتے ہو کہ بس یہی نیکی ہے۔ نہیں، نیکی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، صرف منہ کو پھیر لینا نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانا۔ یہ سارے ان چیزوں کو ایمان لانے کے بعد مال کو خرچ کرنا۔ مال کو خرچ کرنا کہاں پر خرچ کرنا ہے؟ قرابت میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، ان لوگوں میں جو ضرورت مند ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات سمجھائی ہے کہ نیکی جو بندہ کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے قرابت میں، اپنے رشتہ داروں میں مال خرچ کرنا سیکھے۔ یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ لوگوں میں لوگوں کی بھلائی کرنا سیکھے، یہ نیکی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ فرماتے ہیں عہد اگر کرتے ہو تو پورا کرو، اور اسی طرح صبر کرنا ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک اجر ہے، یہ بھی ایک اصلاح کا کام ہے۔ تنگی ہو، مصیبت ہو، لڑائی ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبر کرتا ہے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یعنی جو خرچ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، عہد پورا کرنے والے، جو صبر کرنے والے، تنگی میں، لڑائی میں، پریشانی میں صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے اور متقی، ان کو اللہ نے متقی اور سچے کہا ہے۔ یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا۔ کچھ لوگ، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی دنیا میں، وہ ان لوگوں سے جو پیروی کرتے تھے ان سے جو ہے وہ لا تعلق ہو جائیں گے، بالکل الگ ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ آج بہت سارے لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے اس لیے کہ جی قیامت کے دن، جیسے کہ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو، ان کی نظر نیازیں کیوں دیتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، تو یہ کیا بہانے لگاتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ کبھی بہانے لگاتے ہیں جی یہ ہمیں قیامت کے دن جو ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، اس طرح کی اللہ نے کوئی بھی حقیقت بیان نہیں کی۔ تو یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ کیا چیز سمجھا رہے ہیں؟ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب 162 نمبر آیت ہے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ان کو دیکھیں گے وہ ان سے لا تعلق ہو جائیں گے، جن کو آج جن کے نظر و نیاز ہیں اور جن کو پکارتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یہ ان سے لا تعلق ہو جائیں گے، اور یہ روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور ہم بھی ان سے لا تعلق ہو جائیں جس طرح یہ آج ہم سے لا تعلق ہو گئے۔ تو نیک لوگ، وہ اگر وہ نیک لوگ ہیں، نیک لوگ ہوں گے تو وہ بھی ان سے لا تعلق ہو جائیں گے، اور اگر وہ نیک لوگ نہیں تو وہ تو کچھ کر نہیں سکیں گے ان کے لیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وضاحت ان کے سامنے بیان فرما دی ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن ان سے بالکل تعلق ظاہر نہیں کریں گے، کہیں گے اللہ ہم نے کون سا ان کو کہا تھا کہ ہماری نظریں، ہمارے دربار بناؤ، ہماری نظریں نیازیں چڑھاؤ، ہم تو وہ تو قیامت کے دن اللہ فرماتے لا تعلق ان سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا اسی پارے میں روزوں کی فرضیت کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر جو ہے وہ روزوں کا لکھ دیا گیا ہے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب
علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی تم پر ہی یہ، تم اگر اس کو مشقت یا مصیبت سمجھتے ہو تو یہ عبادت تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ پچھلے لوگوں کے لیے، اور پچھلے لوگوں کے لیے تم سے سخت تھی، وہ افطاری کرنے کے بعد اس وقت تک کھا سکتے تھے جب تک وہ سو نہیں جاتے، اور جب وہ سو جاتے تھے پھر ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اور اگلے دن افطاری تک، تو یہ ان کے لیے زیادہ مشقتیں تھیں، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی۔ اسی طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس روزوں کے تعلق سے فرمایا ہے اس بارے میں کہ مریض کے لیے جو ہے وہ رخصت ہے کہ وہ کچھ دن بعد روزے رکھ لے، یعنی آنے والے دنوں میں جب وہ ٹھیک ہو جائے رمضان کے بعد، وہ 2 4 5 10 روزے اس سے اگر نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، یا سارے روزے نہیں رکھ سکا، تو سارے روزے وہ آنے والے دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا بندہ ہے، مسافر کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ سفر میں ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح آنے والے دنوں میں مثلا ایک بندہ بیمار ہے اور بیماری اس کی ایسی ہے، کمزوری ایسی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، یعنی بوڑھا اتنا ہے، بیمار اتنا ہے کہ وہ بیماری اس کی ٹھیک ہونے کا چانسز نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے دے، اس کے مطلب اس کے بدلے میں روزے رکھوا دے لوگوں کو، تو اس میں روزوں کا رکھوانا جو ہے وہ اس کا بدلہ ہو جائے گا کہ اس کی جو اس کے روزوں کا ہو جائے گا کہ اس کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کا برابر کا اجر دے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جہاد کا حکم ہے، کتب علیکم الکتاب وہو کرہ لکم، اللہ فرماتے ہیں تم پر قتال لکھ دیا گیا ہے اور تم اسے ناپسند سمجھتے ہو۔ یہاں پر قتال کے لفظ کے ساتھ الف لام لگا ہے جو خاص لڑنا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، تم پر لڑنا لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا ہے، تم اسے ناپسند کرتے ہو، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہیں اور تم ان کو ناپسند کرتے ہو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں اور تم ان کو پسند کرتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تو یاد رکھیے گا اللہ نے تمہارے لیے کیا بہتر سوچ رکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جو بہتری سوچی ہے وہ تم نہیں جانتے، تم جو بھی سوچتے ہو اللہ فرماتے ہیں بس اوقات وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتا، لیکن تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اکثر انسان بہت سارے لوگ اس چیز پر ضد کر جاتے ہیں کہ لو جی ہمارے لیے یہ بہتر تھا، ہم نے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں بہتر جانتا ہوں تم بہتر نہیں جانتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ادھر حکم ہے مسجد حرام میں لڑنے کے حوالے سے، مسجد حرام میں لڑنے سے روکا گیا ہے، کافروں کے ساتھ جہاد کرنے سے روکا گیا ہے، فرمایا تم ان کو کچھ نہ کہو، ان سے نہ لڑو، ہاں اگر وہ تم کو مارتے ہیں، تم سے لڑتے ہیں، تم کو نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر تم ان کو قتل کرو، اور فرمایا یہی جزا ہے کافروں کی۔ اور اسی طرح فرمایا جن لوگوں نے جہاد کیا، ایمان کے بعد ایمان لائے اور پھر جہاد کیا، یاد رکھیں یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو یہاں پر جہاد کو واضح کر دیا، اوپر قتال کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص لڑنا کر دیا، تو یہ کافروں کے ساتھ ہے، یہ یاد رکھیے گا مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کا حکم بالکل بھی نہیں ہے، چاہے مسلمان میں کتنی کمیاں کوتاہیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس میں کتنے ہی زیادہ برائیاں کیوں نہ ہوں، وہ کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ لڑنا کسی صورت میں قرآن نے حکم نہیں دیا۔ جیسے اپنی گورنمنٹ کے خلاف لڑنا ہے، جیسے کوئی بھی غلطی گناہ کسی میں آ جاتا ہے تو اس کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا، اس کی اسلام شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آگے ذکر ہوتا ہے نکاح کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، مشرک عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک مرد سے نکاح کرے، مشرک عورت مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے، اور جو عام مسلمان ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک عورت سے نکاح کرے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایمان والا مسلمان غلام اس سے بہتر ہے، اور کسی عورت کے لیے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرک عورت سے نکاح کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی لونڈی سے، مومن لونڈی سے نکاح کر لے، مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے، یعنی مشرک اللہ کے ہاں جو ایمان والے نہیں، جو عقیدہ جن کا صحیح نہیں، جو اللہ کے ہاں اچھے نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ تم کسی لونڈی یا غلام سے نکاح کر لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ تم اگر دنیا داروں کے پیچھے چلو گے جن کا عقیدہ صحیح نہیں، مشرک ہیں، وہ ان سے نکاح کر لو گے تو
اللہ فرماتے ہیں یہ تو تمہیں آگ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ، وہ ہے طلاق کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، رجوع اگر کرنا ہے 2 بار طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے، جب تیسری بار طلاق دے دی تو رجوع ختم ہے، رجوع نہیں ہو سکتا۔ طلاق ایک انسان ایک بار دیتا ہے، یہ مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے، ایک انسان طلاق دیتا ہے ایک مرتبہ اور اس کے بعد وہ 3 ماہ تک رجوع نہیں کرتا تو طلاق ہو گئی، ایک ہوگی لیکن ہو گئی۔ اس کے بعد عورت اگلی جگہ پر نکاح کر سکتی ہے، ان کی علیحدگی ہو گئی۔ ہاں اگر 3 ماہ کے دوران رجوع کرنا چاہتے ہیں تو یہ رجوع کر سکتے ہیں، یہ مل سکتے ہیں، رجوع ان کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر 3 ماہ کے بعد ان کا جو ہے وہ ارادہ بنا ہے رجوع کرنے کا، تو وہ 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ ان کی عدت ختم ہو گئی تھی عورت کی، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ یہ اب دوبارہ نکاح ہوگا، دوبارہ ان کا جو ہے وہ مہر جو ہے وہ کیا جائے گا، دوبارہ منتخب کیا جائے گا۔ عورت کو طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہیں اور 3 قروء ہیں، یعنی 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ آگے نکاح کر سکتی ہے جس کو طلاق دی گئی۔ اور اگر وہ حاملہ ہے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ادھر وضاحت کے ساتھ ساری باتیں سمجھائی ہیں کہ وہ اولاد پیدا کرنے تک اس کی جو ہے وہ عدت ہے، وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کو حکم دیا ہے کہ تم یہ چیزیں چھپاؤ جو کچھ تمہارے رحموں میں ہے، یعنی اگر عورت پریگننٹ ہے اور وہ چھپاتی ہے اس چیز کو اور طلاق ہو جاتی ہے اور عدت کے ساتھ وہ آگے نکاح کر لیتی ہے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے، جائز نہیں۔ اللہ فرماتے تمہارے لیے کہ تم ایسا کرو، کیونکہ اس سے اولاد وہ بچے کے والد کی نسبت بدل جائے گی، کسی اور کا بچہ کسی اور کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے۔ عدت 3 حیض ہیں اور اگر حاملہ عورت ہو تو اس کی بچے کی پیدائش تک۔ اسی طرح عورت جو ہے اگر نکاح کیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی تو اس میں یہ ہے کہ عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اس کی عدت نہیں ہے۔ ہاں حق مہر جو ہے وہ آدھا دیا جائے گا، آدھا دینا ہوگا مرد کو۔ ہاں اگر جو ولی ہے عورت کا وہ معاف کر دے تو اس میں اللہ فرماتے ہیں یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، عورت یا اس کا ولی یہ مہر جو آدھا دینا ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر رخصتی ہوئی ہے پھر اس کے بعد طلاق ہوئی ہے تو اس میں پورا پروسیس ویسے ہی ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ 3 حیض جو ہے وہ ویٹ کرے گی، پھر اس کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہے اور خامد جو ہے وہ پورا مہر دینے کا پابند ہے۔ اسی طرح طلاق کے بعد جو ہے وہ اگر 3 طلاقوں کے بعد وقفے سے 3 طلاقیں دی ہیں، 3 طلاقیں ہو گئی، اب دوبارہ ان کا ذہن بنا کہ ہم دوبارہ ملنا چاہتے ہیں، دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا نہیں، اب رجوع نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اب عورت نے آگے شادی کر لی ہے، شادی کی ہے تو آگے جو ہے وہ اس نے آگے شادی کی ہے تو وہاں پر بھی بات نہیں بنی، معاملات بہتر نہیں رہے، تو اب اس کی وہاں سے بھی طلاق ہوتی ہے تو یہ پیچھے پہلے خامد سے شادی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ہاں اس مسئلے کو بناوٹی بنا لینا، مثلا اس مسئلے کو اس طریقے سے بنا لینا کہ جیسے حلالہ کہتے ہیں، حلالہ کرتے ہیں کہ خود ہی پہلے طے کر لینا کہ آپ 1-2 دن کے لیے 3 دن کے لیے جو ہے وہ ہم نکاح کریں گے، اس کے بعد طلاق دے دیں گے تاکہ یہ بیوی پچھلے خامد کے لیے جائز ہو جائے، تو یہ طریقہ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس طرح پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ شرط رکھ کے نکاح کرنا کہ 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے، تو وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ تو ایک ایگریمنٹ ہے کچھ دیر کا۔ تو نکاح کیا ہے؟ نکاح اس پر ایک لمبی بحث، لمبا ٹائم چاہیے کہ نکاح کیا ہے۔ تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح اگر انسان طلاق دے دیتا ہے کسی کو تو اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوبارہ اس سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا، مگر اس طرح کہ وہ کسی اور کے ساتھ اگر اس کا نکاح ہوتا ہے، ہاں اگر وہاں سے بائی چانس اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا رستہ نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر ویسے ہی یعنی کہ بار بار اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سکھایا ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو اگر رکھنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے رکھو، ادروائز ان کو چھوڑ دو، اگر چھوڑنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے چھوڑ۔ تو یہ ساری وضاحت تھی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے مجھے اللہ معاف فرمائے، اور جو میں نے اچھی بات کی ہے یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کا اور زیادہ کام لے۔ السلام علیکم۔